70 ہاتھ لمبی چوڑی یہ زنجیر اس کو پہنا دی جائے گی، کھینچا جائے گا اور گھسیٹا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ فقیروں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا نہیں تھا، یہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں بولتا تھا، نہ کھلاتا تھا نہ دوسرے کو کھلانے دیتا تھا، نہ اس کی فضیلت بیان کرتا تھا بلکہ روکتا تھا. یہ ایسا اس کے ساتھ اس لیے ہوگا وَلَيْسَ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج اس کا کوئی یہاں دوست نہیں ہے. وَلَيْسَ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج اس کا کوئی یہاں پرسان حال نہیں، کوئی دوست نہیں ہے اس کا. اس کے دوست بھی اس کو چھوڑ کے چلے گئے، اس کے دوستوں نے بھی اس کو دیکھا اور چھوڑ کے بھاگ گئے. آج کوئی دوست بھی اس کا نہیں ہے، آج اس کا کوئی دوست نہیں ہے. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور آج اس کو کوئی کھانا، بریانی، قورمہ، مٹن، چکن، یہ سب اس کو نہیں ملے گا. ہمارے پاس اس کے لیے کھانا ہے غسلین، لوگوں کا لہو اور پیپ گندا پھوڑا ہو جائے، سڑ جائے اور اس میں سے جو مواد نکلتا ہے، جو پیپ نکلتا ہے، آج یہی اس کو پینے کو ملے گا. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، ہمارے پاس اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے سوائے سڑا ہوا بدبودار پیپ پینے کے، مواد چاٹنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس. لا یاکلہ الا الخاطئون، اور اس سڑے ہوئے بدبودار لہو اور پیپ کو کھانے والے صرف گناہگار ہوں گے، ان گناہگاروں کو یہ کھانا ملے گا. میرے بھائیو، پورا کا پورا نقشہ قرآن کریم نے یوں کھینچ دیا ہے. کہاں جائیں گے ہم؟ بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ ایک ایک چیز بتا دی، چھپنا چاہو گے نہیں چھپ جاؤ گے، نہیں چھپ پاؤ گے. پوچھو کہ این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، نہیں بتائی جائے گی. خود اللہ کہتا ہے کلا لا وزر، نہیں بھاگ پاؤ گے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے. یہ انگلیوں کے پور سے جب پتہ چل جاتا ہے تو ہم تمہارا پتہ بہت آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں کہ تمہاری ڈیڈ باڈی کہاں چھپی ہے، اٹھا دیں گے تمہیں وہاں سے، آ جاؤ گے تم. اور اس آیت نے تو بتا دیا کہ دوست بھاگ جائے گا، نہیں دیکھے گا. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمٌ، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. یُبَصَّرُونَهُمْ، اس آیت پر تو قربان چلے جائیے. یُبَصَّرُونَهُمْ، اللہ ایک موقع دے گا. یہاں کوئی ہے تیری مدد کرنے والا؟ ہاں فلاں بلاؤ، شاید یہ لوگ مدد کر دیں، سب آ جائیں گے. یُبَصَّرُونَهُمْ، اللہ دکھائے دے گا، دیکھ لو، دکھا دیا جائے گا یہ دوست ہے، یہ ماں ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ، دیکھ لو یہ دوست. یُبَصَّرُونَهُمْ، ان کو دکھا دیا جائے گا، وہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے، لیکن جانتے ہو دیکھنے کے بعد وہ کیا کریں گے؟ جو مجرم ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ آئیے قرآن کی آیت پر غور کریے، اور اپنے اوپر ماتم کرنا ہے تو محرم کی 10 تاریخ پر مت کریے، ماتم کرنا ہے تو قرآن کی اس آیت کو سن کر پھر اپنے سینوں کو پیٹیے کہ یہ چیز کتنی خطرناک ہوگی. وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. یُبَصَّرُونَهُمْ، سب کچھ دکھا دیا جائے گا، یہ ماں، یہ باپ، یہ بھائی، یہ بہن، یہ دوست، تم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، لیکن جو مجرم ہے ان سب کو دیکھنے کے بعد کیا کہے گا؟ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ.
گا وہ باپ کو دیکھ لیا، باپ کو دیکھ لیا، بھائی کو دیکھ لیا، بیٹوں کو دیکھ لیا، بیوی کو دیکھ لیا، دنیا والے میرے سامنے دنیا میں جو ہم سے کاروبار کرتے تھے ان سب کو ہم نے دیکھ لیا۔ اللہ کہے گا بتا تیرے ساتھ کیا کروں؟ وہ کہے گا اے اللہ جب تو نے مجھے اجازت دی کہ میں کیا کروں تو میری ایک فریاد سن لے۔ کہا کیا؟ کہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اللہ جو عذاب تو مجھے دینا چاہتا ہے وہ میرے بیٹوں کو دے دے، اللہ جو عذاب تو مجھے دینا چاہتا ہے یہ میری اولاد ہے، اے اللہ تو میری اولاد کو فدیے میں لے لے۔ لو یفتدی، اے اللہ میں فدیے میں دے رہا ہوں، اللہ یہ میرے بیٹے ہیں تو لے لے، انہی کے لیے تو میں کماتا تھا، انہی کے لیے تو نمازیں چھوڑی تھی، انہی کے لیے تو ہم نے کاروبار میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر حج کرنے نہیں گیا، زکاتیں نہیں دی، غریبوں کا ہم نے حق لوٹا، اے اللہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرے بیٹے بیٹیاں ہیں، ان کو جہنم میں ڈال دے، اللہ ان کو لے لے۔ لو یفتدی، اے اللہ ان کو لے لے، من عذاب یومئذ ببنی، وہ اپنے اولاد کو فدیے میں دے دے گا، اللہ تو ان کو لے لے۔ وصاحبتی واخی، اے اللہ یہ میری بیوی ہے اس کو بھی جہنم میں ڈال دے، اسی کے نخرے اٹھاتے اٹھاتے ہم نے عبادتیں چھوڑی، یہی کمبخت ہم سے کہتی تھی ہمیں 5 تولے سونا چاہیے، ہمیں زیور چاہیے، اس کے لیے کماتا تھا، نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، اے اللہ اسی ڈائن کو تو جہنم میں ڈال دے، اللہ اسی چڑیل کو تو جہنم میں ڈال دے، اسی کمبخت نے مجھے میری عبادتوں سے دھوکہ دیا، نماز نہ پڑھنے دی، روزے نہیں رکھنے دیے، اللہ میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے، اللہ میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے۔ واخی، اللہ یہ بھائی ہے اس کو بھی میں دے رہا ہوں، اس کو بھی تو لے لے، اس کو بھی تو لے لے، اے اللہ اس کو بھی میں دے رہا ہوں، ہاں ہاں یہ سب دے رہا ہوں۔ اور اس کے بعد کہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ پوری زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے سب کو لے لے، سب کو ڈال دے، ثم ینجی، لیکن مجھے نجات دے دے، مجھے چھوڑ دے، مجھے جنت میں جانے دے، اللہ میں نے ان کے لیے سب کچھ کیا تھا، آج ان کو میں دے رہا ہوں، مال فدیہ لے لو، اس کو ڈال دو، ہمیں چھوڑ دو۔ کیسا منظر ہوگا جس بیٹے کا ہلکا سا بخار رات میں بڑھ جائے تو آپ کی نیند اڑ جاتی ہے اور آپ ہاسپٹلوں کے چکر لگانے لگتے ہیں، میرا بیٹا سو نہیں پا رہا ہے، اور قیامت کے دن یہ کہو گے اللہ میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا دے۔ جس بیوی کے بنا ایک رات تم نہیں سو پاتے ہو کہ اس سے سکون حاصل کریں، لیکن آج اس قیامت کے دن تم کہو گے اللہ اس ڈائن و چڑیل کے لیے میری عبادتیں خراب ہوئی، اس کو ڈال دے۔ کیا منظر ہوگا؟ قرآن میں لکھا ہے، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتلا رہا ہوں۔ چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھنے میں بہت آسان ہے کہہ دینا کہ مولوی جرجیز قرآن نہیں مانتا، نبی نہیں مانتا، قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا تمہارا گریبان ہوگا، انصاف اللہ کرے گا۔ یہ حالت دیکھیے، انسان کیا کیا کہے گا اور کیا کیا چیخ اٹھے گا، ان کو لے لے، ان کو لے لے، ہمیں چھوڑ دے۔ احساس کرو اپنے اندر، حالات ہی کچھ ایسے ہوں گے، القاریات ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی، وما ادراک ملقاریہ، تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ تتلیوں پروانوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ انسانوں کی حالت بڑی عجیب ہوگی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کے اوپر سے ایک کنکر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے، جن کے اوپر سے ایک کنکر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے، یہ قیامت کے دن دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ ایک تو ہوتی ہے روئی،
لیکن لحاف میں بھرنے کے لیے اس کو بھی ہلکا کر دیا جاتا ہے، دھن دیا جاتا ہے، ہلکی ہو جاتی ہے، اس کو پھونکو ایسے تو ایک دم اڑتی ہے۔ تو یہ بڑے بڑے پہاڑ قیامت کے دن دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، یعنی ہلکی روئی کر دی ایسے اڑ رہے ہوں گے، یہ گاڑیاں جیسے ہوائی جہاز اڑتے رہے ادھر سے ادھر، ایسے یہ بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے اڑے، اور جو اسرافیل کا سور آئے گا یہ پہاڑ ایسے اڑ رہے ہوں گے، ایسا لگ رہا ہوگا جیسے یہ تتلی اور پروانے اڑ رہے ہیں، دھلی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی۔ نیکیاں برائیاں دکھتی نہیں ہیں لیکن وزن ہو جائے گا، اس کی چنتا آپ مت کریے۔ آپ کتنی بجلی خرچ کرتے ہیں اس کا وزن ہو جاتا ہے، میٹر بتا دیتا ہے۔ فلائٹ سے جیسی اتری آپ باغ ڈوگرا، بمبئی، کلکتہ کہیں، ایئر ہوسٹس آپ کو فلائٹ سے اترنے سے پہلے بتا دے گی آج باغ ڈوگرا میں اتنی ڈگری تاپمان ہے، 12 ڈگری سیلسیس۔ سردی اور گرمی دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن اس کا وزن ہو جاتا ہے، لائٹ دکھائی نہیں دیتی ہے کرنٹ، لیکن اس کا وزن ہو جاتا ہے۔ یا آندھی آئی نا، سونامی لہریں، آندھی کا وزن آ جاتا ہے 125 کلومیٹر، 220 کلومیٹر کی رفتار سے آندھی آئی، یہ ہوا جو دکھائی نہیں دیتی اس کا وزن ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی نیکیاں اور برائیاں دکھائی نہیں دیتی لیکن اللہ تعالیٰ اس کا وزن کر کے ہمارے سامنے پیش کر دے گا۔ نیکیاں بھی تولی جائیں گی، برائیاں بھی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، عیش و آرام کے ساتھ خوشی خوشی جنت میں جاؤ۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، نیکیاں اڑ گئیں، برائیاں جھک گئیں، بس فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ وہ حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی اور شعلہ مارتی ہوئی آگ۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، زمین میں زلزلہ آئے گا۔ میں نے کہا نہیں، چاند و سورج ٹکرائیں گے، دونوں زمین کے اوپر گریں گے، زمین میں زلزلہ آئے گا، بھوکمپ آئے گا، اور بہت ہی زیادہ زور کا وہ بھوکمپ ہوگا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، سب تتر بتر ہو جائے گا دنیا کا نظام۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پوری زور و شور کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ یہ نیپال والا بھوکمپ نہیں ہے، اور یہ گجرات کا اور بھوج کچھ کا وہ بھوکمپ بھی نہیں ہے جس میں ایڈوانی جی بال بچے، یہ وہ والا بھوکمپ بھی نہیں ہے۔ یہ ایسا بھوکمپ ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائیں گے، بلڈنگیں اپنی جگہ سے گر جائیں گی، سمندر کا پانی پوری دنیا میں پھیل جائے گا، ایک مکان بھی اپنی جگہ پر نہیں ہوگا، سب دھراشائی ہو جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہ، زمین پوری زور و شور کے ساتھ، شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اے امیرو، اے چودھریو، اے سماج کے سربردہ لوگوں جن کو مہاجن کہا جاتا ہے، مہاجنوں، کتنا سونا ہے تمہارے پاس، کتنی چاندی ہے تمہارے پاس، سنبھال کے رکھو۔ جب زمین ہلا ڈالی جائے گی تو زمین اپنے اندر کے خزانے کو باہر نکال کے پھینک دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے سونے چاندی کو، اپنے خزانے کو باہر نکال دے گی، لیکن افسوس یہ ہے سونا زمین پر پڑا ہوگا لیکن کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا، چاندی زمین پر پڑی ہوگی لیکن کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ جس دن زمین ہلائی جائے گی اور زمین اپنے سونے چاندی کو، خزانے کو باہر نکالے گی، اس دن دنیا میں لوگ اتنے امیر ہوں گے کہ اپنے باپ اور ماں کے مرنے کے بعد ثواب پہنچانے کے لیے ماں باپ کو، غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے ان کو فقیر نہیں ملیں گے، غریب نہیں ملیں گے،
وہ ڈھونڈیں گے کہ ہم غریبوں کو کھانا کھلائیں لیکن کھانا کھانے والے نہیں ملیں گے، وہ کپڑا لے کر غریبوں کو دینا چاہیں گے لیکن کپڑا لینے والے نہیں ملیں گے، اپنی زکوٰۃ اور خیرات تم مدرسوں میں لے کے جاؤ گے لیکن مدرسے والے لینے سے انکار کر دیں گے۔ یہ اس دور کی بات ہے، سونا اور چاندی زمین پر پڑا ہوگا، ایک تولے سونے کے لیے، ایک بھری سونے کے لیے یہ عورتیں اپنے آدمیوں سے لڑائی لڑ لیتی ہیں اور کہتی ہیں ہمیں طلاق دو، تمہارے پاس آئے ہیں تو ہمیں پریشانی ہی میں رہنا پڑتا ہے۔ ہاں اس دن پڑا ہوگا، بناؤ، کتنے کان کے بندے بناؤ گی، کتنی نتھنی بناؤ گی، کتنے تولے کا، کتنے بھری کا تم ہار بناؤ گی، لیکن زمین پر سونا چاندی پڑا ہوگا، کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین پہ سونا اور چاندی پڑا ہوگا، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، زمین اپنے اندر کے خزانے کو باہر نکالے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا، ارے زمین کو کیا ہو گیا، ارے یہ زمین ایسا کیوں کر رہی ہے۔ وقال الانسان، اس کو کیا ہو گیا، انسان کہے گا ما لها، اس کو کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارا، اس دن زمین اپنے اوپر کیے ہوئے انسانوں کے ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹے اور ایک ایک منٹ کے حالات بیان کرے گی۔ ہاں اے محلدار پاڑا والو، اے جلسہ کرانے والو، یہ زمین اس دن یہ حالات بیان کرے گی۔ اے اللہ، زمین کے اس ٹکڑے پر تیرے فلاں فلاں بندے نے دین کا ایک جلسہ رکھا تھا، یہاں قرآن کی باتیں ہوئی تھی، قیامت کا ذکر ہوا تھا، فلاں فلاں نے دین کی باتیں بتائی تھیں، یہیں سے ہٹ کر تھوڑی دور 100 قدم کی دوری پر وہ زمین بیان کرے گی۔ ہائے اللہ، لیکن جلسے سے ہٹ کر یہاں پر لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی تھیں، یہاں پر عورتیں بے پردہ گھوم رہی تھیں، یہاں ایک ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے دوڑ رہے تھے، یہاں موبائل پر فلاں سے باتیں ہو رہی تھیں، یہ لڑکا فلاں لڑکی سے یہاں مل رہا تھا۔ یہ ساری زمین ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کے حالات بیان کرے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین ایک ایک آدمی، ایک ایک انسان کے حالات کو بیان کرے گی۔ یہ نہ کہنا یہ زمین بے جانے کیسے بولے گی، آج ریڈیو بے جانے بول رہا ہے، آج ٹیپ ریکارڈ بے جانے بول رہا ہے، ٹی وی بے جانے بول رہی ہے۔ میرے بھائیو، جب بے جان چیزیں بول رہی ہیں، یہاں تک کہ ٹی وی میں آنے والی مودی اور مولوی جرجیز کی تصویر بھی بے جان ہے، جب وہ بھی بول رہی ہے، جب بے جان چیزیں بول رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ زمین کو بولنے کی طاقت کیسے نہیں دے سکتا ہے؟ جب اللہ کی دی ہوئی عقل سے سائنس بے جان چیزوں کو بلوانے پر مجبور کر سکتی ہے تو کیا اللہ کے پاس ایسی مشینری نہیں ہوگی کہ وہ زمین کو بولنے کی طاقت دے؟ یہ زمین ایک ایک انسان کے حالات کو بیان کرے گی کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں عورت نے یہ کیا، فلاں لڑکی نے یہ کیا۔ یومئذ تحدث اخبارها بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، اور ایسا زمین اپنی مرضی سے نہیں بولے گی، اس کے رب نے اس کو ایسا بولنے کے لیے اور ایسا کرنے کے لیے اسے حکم دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگوں تم بھاگ نہیں پاؤ گے، جس جگہ جمع ہوگے تمہارے اشتات، تمہارے عملی نمونے، تمہارے اعمال نامے تمہارے سامنے کھول دیے جائیں گے، تمہارے سامنے تمہاری پوری ہسٹری، پوری زندگی کے اعمال تمہارے سامنے ہوں گے۔ ہمیں قسم ہے اپنے عزت و جلال کی، اے میرے بندو تمہاری اوپر میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ کی قسم اگر تم نے چیونٹی کے سر کے برابر بھی ایک نیکی کی ہوگی، رائی کے دانے کے برابر، سرسوں کے دانے کے برابر بھی اگر ایک نیکی کی ہوگی تو تم اس کو بھی اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے۔ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر تم نے ذرہ برابر
सरसों के दाने के बराबर, राई के दाने के बराबर, चींटी के सर के बराबर भी अगर कोई गुनाह किया होगा, कोई बुराई की होगी, तो उसको भी तुम अपने नामे आमाल में देख लोगे, उसको भी तुम अपनी आंखों से देख लोगे। हम तुम्हारी नेकियां भी महफूज रखेंगे, तुम्हारे गुनाह भी महफूज रखेंगे, और दोनों को तराजू पर तोल देंगे। नेकियां ज्यादा जन्नत में जाओ, गुनाह ज्यादा जहन्नम में जाओ, हम तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म नहीं होने देंगे। और क्या चाहिए, और क्या चीखूं आपके सामने, और कितना बोलूं आपके सामने। ये क़यामत का एक दर्दनाक मंजर, और क़यामत के दिन इंसानों के हालात इस तरीके से होंगे। इन्ना अहवना लिन्नारि अज़ाबन यौमल क़ियामा लरजुलुन युज़ौ फी अख़मसि क़दमैहि जमरतान। क़यामत के दिन सबसे हल्का अज़ाब उस आदमी को दिया जाएगा, सबसे हल्का, सबसे भारी नहीं। क़यामत के दिन सबसे हल्का अज़ाब उस आदमी को दिया जाएगा जिसके पैरों के नीचे 2 आग की चिंगारियां रख दी जाएंगी। 2 चिंगारियां, सिर्फ जमरतुन कहते चिंगारी को, आग के अंगारे की एक चमक होती है ना, अंगारा भी नहीं, एक चिंगारी, बीड़ी पिए, चिंगारी उठ के निकली। आपसे ज्यादा कौन जानता होगा चिंगारी के बारे में? हाँ, एक वो जो निकली, बस वो चिंगारी, एक इस पैर के नीचे, एक इस पैर के नीचे। ये किसको अजाब होगा? दुनिया में जिसने सबसे कम गुनाह किए होंगे और जिसको सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना लिन्नारि अज़ाबन यौमल क़ियामा लरजुलुन युज़अ फी अख़मसि क़दमैहि जमरतान। उसके दोनों पैरों के नीचे 2 चिंगारियां रख दी जाएंगी। इन चिंगारियों से हाल क्या होगा? यग़ली मिनहुमा दिमागुहु। चिंगारियां तो पैर के नीचे होंगी, लेकिन उसका दिमाग हांडी की तरह खोल रहा होगा, जैसे उसमें पानी उबल रहा हो, अंडा बॉयल हो रहा हो, पानी जैसे खोलता है उसकी आवाज, उसका दिमाग खोल रहा होगा। वो समझ रहा होगा कि सबसे शदीद और सख्त और हार्ड अजाब अल्लाह मुझे दे रहा है, हालांकि वो सबसे हल्के अजाब में। ये अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नी अरा मा ला तरौन। जहन्नम के अंदर जो अजाब मैं देख के आया हूं वो तुमने नहीं देखे। आसमान फरिश्तों के बोझ से चुरमुरा रहा है। आसमान पर इतने फरिश्ते हैं कि उसके बोझ से आसमान चुरमुर कर रहा है। जैसे चारपाई बिछी हो और उस पर कोई मोटा आदमी बैठ जाए तो एकदम चुर्र बोलने लगती है, टूट जाएगी। ऐसे ही आसमान पर इतने फरिश्ते हैं, इतने फरिश्ते हैं कि आसमान फरिश्तों के बोझ से डगमाडोल हो रहा है, चुरमुरा रहा है, कहीं गिर ना जाए। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, अत्ततिस समाउ व हुक्क लहा। आसमान फरिश्तों के बोझ से चुरमुरा रहा है और उसके लिए मुनासिब है कि वो चुरमुराए। क्यों? कहते हैं कि उस पर फरिश्ते बहुत हैं, चुरमुरा रहा है। इल्ला मा फीहा मौज़िउ अर्बई असाबिया। आसमान पर 4 उंगली के बराबर कोई जगह खाली नहीं है। आसमान पर 4 उंगली, ये 4 उंगली ये होती है, ये इतनी, ये 4 उंगली, इतनी जगह पूरे आसमान पर, इतनी जगह खाली नहीं है, ऐसी नहीं है। इल्ला व मलकुन वाज़िउन जबहतहु साजिदन लिल्लाह। 4 उंगली के बराबर भी आसमान पर कोई जगह ऐसी खाली नहीं जहां अल्लाह का फरिश्ता सजदे में सर न रखा हो। सजदे में सर रखे हुए उधर भी। गौर करो, जमीन से कई लाख गुना बड़ा आसमान, लेकिन आसमान पर सजदे में 4 उंगली के बराबर जगह खाली नहीं है जहां फरिश्ते सजदा ना कर रहे हैं। इबादत के लिए अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं, फरिश्ते बहुत थे इबादत के लिए, लेकिन वो देखना चाहता है, इम्तहान ले रहा है। फरिश्तों ने तो मुझे देखा है इसलिए इबादत कर रहे हैं। मेरे बंदो, तुमने देखा नहीं, तुम इबादत करोगे क्या नहीं करोगे? वो देख रहा है, वो देख रहा है। इल्ला व मलकुन वाज़िउन जबहतहु साजिदन लिल्लाह। अल्लाह के नबी इसके बाद फरमाते हैं, वल्लाहि लौ तालमून मा आलम लज़हिकतुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा। अल्लाह की कसम, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, जो जहन्नम में मैं अजाब देकर आया हूं वो तुम्हें मालूम नहीं है।
جہنمیوں کو کون کون سا عذاب ہے اگر وہ میں تمہیں بتا دوں، لو تعلمون ما اعلم، اگر وہ میں تمہیں بتا دوں اور تمہیں معلوم ہو جائے، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو دنیا میں تم ہنسنا چھوڑ دو گے اور روتے روتے اپنی زندگی ختم کر لو گے۔ دنیا میں تم ہنسنا بھول جاؤ گے اور روتے روتے تم اپنی زندگی ختم کر لو گے۔ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ، اور تم جنگلوں میں چلے جاؤ گے۔ وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ، اپنی عورتوں کو اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ دو گے، ان کے ساتھ رات نہیں گزارو گے، ان کے ساتھ تم لذت حاصل نہیں کرو گے، ان کے ساتھ جسمانی تعلقات ختم کر دو گے۔ ایک شوہر کا بیوی کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ تم چھوڑ بیٹھو گے، ان سے تم لطف اندوز نہیں ہوگے، انجوائے نہیں کرو گے، بلکہ تم جنگلوں میں چلے جاؤ گے۔ اگر وہ عذاب میں تمہیں بتا دوں جو جہنم میں دیکھ کر آیا ہوں، اگر اس عذاب کی کیفیت تمہیں بتا دوں تو تم اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ بیٹھو گے، ہنسنا چھوڑو گے، روتے روتے زندگی ختم کرو گے، اپنی بیویوں کو چھوڑو گے۔ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ، اور جنگلوں میں چلے جاؤ گے۔ تَجَرُونَ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ اللہ کرتے کرتے وہیں پر تم اپنی زندگی ختم کر لو گے، پھر گھر کی طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے۔ یہ جہنم کا عذاب ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے جہنم کے عذاب سے۔ 12:45 ہو چکے ہیں، کئی دنوں سے میرے مسلسل پروگرام چل رہے ہیں، آج بھی 2 گھنٹہ میں نے بولا، کم نہیں بولا ہے، کل بھی گاجول کی طرف جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قیامت، فکر آخرت اور جہنم کا تصور یہاں سے لے کر اٹھیے گا اور ایک عظیم انقلاب برپا کیجئے گا اور اللہ سے ڈریے گا۔ رزق میں، روزی میں اور کھانے پینے میں، کاروبار میں، ہر چیز میں اللہ کا خوف اور تقوی اپنے اندر پیدا کیجئے گا۔ اور ایک بات اور سن لیجئے میرے پیارے ساتھیوں، بیٹھیے تھوڑی دیر کے لیے، ایک بات اور سن لیجئے، آپ کو اس سرزمین پر، اس دنیا میں کسی انسان کو حقیر سمجھنے کا کوئی حق نہیں ہے، چاہے وہ عبادت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، نماز اور روزے کا پابند ہو یا نہ ہو۔ آپ کو کسی کو بری نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، میرے محلے میں، میرے گاؤں میں ایک عورت ایسی رہتی ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، عبادت گزار بھی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں رہتے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یا فی النار، وہ جہنم میں جائے گی۔ کہا اللہ کے رسول، ایک عورت ایسی ہے جو نماز اور روزہ بہت زیادہ تو نہیں پڑھتی ہے، صرف فرض تک کا اکتفا کر لیتی ہے، بہت زیادہ نماز اور روزے کی پابند نہیں ہے، لیکن محلے کے لوگ پڑوسی اس سے بہت خوش رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا فی الجنہ، وہ جنت کی مستحق ہے، وہ جنت میں جائے گی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، حقوق العباد یہ ہوتا ہے۔ آپ کو حق نہیں ہے کسی آپ ٹھیکیدار بننے کا۔ آپ کسی کو سمجھائیے، اگر کوئی بے نمازی ہے تو اس کو سمجھائیے، اگر روزدار نہیں ہے تو اس کو سمجھائیے، اگر اس کے گھر میں بے پردگی ہے تو آپ اس کو اکیلے میں سمجھائیے، لیکن کسی کو ٹارگٹ بنانا، کسی کو نشانہ بنانا، کسی کو غلط سمجھنا، یہاں تک کہ اس کا بائیکاٹ کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہیں۔ ہاں، یا تو قانون بنائیے، کسی کا ایک کا نام مت لیجیے، یا تو قانون بنائیے، ہمارے محلے میں جو بھی شراب پیے گا ہم اس کا سوشل بائیکاٹ کریں گے، جو بھی کسی بھی لڑکی کو لے کے بھاگے گا اور نکاح سے پہلے اس سے شادی کرے گا، ہم اس کی موت اور خوشی اور غمی میں ہم اس کے شریک نہیں ہوں گے، اور پورے ایک قانون بنا لیجیے، تب تو ٹھیک ہے، لیکن کسی ایک کے لیے اور باقی کے لیے نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس بات کے ٹھیکیدار نہیں ہیں اور آپ کو یہ اختیار بھی کوئی نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس چیز سے آپ خاموش رہیے، ڈریے۔ حضرت عائشہ نے اتنا ہی تو کہہ دیا تھا، اے اللہ کے رسول، وہ دیکھیے وہ ناٹے کت کی آ رہی ہے، آپ کی بیوی حفصہ، وہ دیکھو کتنی ناٹی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ عائشہ، آج تم نے اتنے زہریلے جملے بولے ہیں، اگر اس جملوں کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ آپ کسی کے بارے میں اتنے برے جملے مت بولیے، پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور کب وہ صحیح راستے پہ آ جائے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ اس کو صحیح راستے پہ لایا جائے، لیکن کسی کو اتنا ٹارگٹ مت کیجئے کہ وہ شرم محسوس کرنے لگے نکلنے میں۔ آپ کو معلوم ہے کتنا احتیاط ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق مسجد میں بیٹھے ہیں اور نماز کھڑی ہونے والی ہے، ایک واقعہ سن لیجئے، بہت اچھا واقعہ ہے۔ نماز کھڑی ہونے والی ہے، لیکن نماز سے پہلے کسی کی ہوا خارج ہو گئی، کسی صحابی کی، ایک فطری چیز ہے، نیچرل چیز ہے، ہوتی ہے، کسی صحابی کی ہوا خارج ہو گئی، بدبو آئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس کی ہوا خارج ہو گئی ہے وہ وضو بنا کے آئے، بعد میں نماز پڑھے۔ لیکن اب شرم کی وجہ سے کوئی اٹھ نہیں رہا، اٹھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ میری ہوا خارج ہوئی، تو کوئی اٹھ نہیں رہا شرم کی وجہ سے۔
3 بار کہا حضرت عمر نے، ارے جس کی ہوا خارج ہوئی ہے وہ جائے وضو بنا کر آئے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ تو ایک صحابی اٹھے، کہنے لگے امیر المومنین شاید شرم کی وجہ سے کوئی نہیں جا رہا ہے، ایسا کرتے ہیں ہم سب لوگ دوبارہ وضو بنا لیتے ہیں، اس میں وہ بھی شامل ہو جائے گا، اس میں وہ بھی شامل ہو جائے گا جس کی ہوا خارج ہوئی۔ حضرت عمر نے کہا میں تمہارے اس مشورے سے بہت خوش ہوں، کسی کی کو ذلیل اور رسوا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ سب نے وضو بنایا اور سب نے پھر دوبارہ وضو بنا کے نماز پڑھی، اس میں وہ بھی شامل ہو گیا۔ تو کسی کو رسوا مت کریے، کسی کو ذلیل مت کریے، یہ میری آپ سے گزارش ہے، بلکہ اس کو اکیلے میں تنبیہ اور نصیحت کیجیے۔ یہ تعاون، یہ جلسہ مدرسے کے لیے ہو رہا ہے، مدرسے کے تعاون کے لیے ہو رہا ہے۔ مدرسے 1 سال ویسے ہی بند رہے ہیں، اساتذہ کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے، اس لیے میرے بھائیوں 12:50 ہو چکے ہیں، میں صرف 10 منٹ اس اسٹیج پہ بیٹھوں گا۔ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے، میرے ہاتھ میں اس مدرسے کے لیے کتنا دیتے ہیں، یہ مجھے دیکھنا ہے۔ میرے خاطر اس مدرسے کو آپ تعاون کریں، مجھے اپنی محبت کا اندازہ آپ کے تعاون سے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قیامت کے دن کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔